آج کی گزارشات فتنہ ہے قادیانیت، مرزائیت کی سازشیں اور چالیں، مکاری اور عیاری، شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں جو سادہ مسلمانوں میں پھیلائی جاتی ہیں، اور سادہ لوگ ان شکوک و شبہات غلط فہمیوں کا شکار ہو کر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی سازشوں سے، ان کے شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں سے، گمراہیوں سے آگاہی ایک بات یہ، اور دوسری بات بحیثیت مسلمان ہونے کے، پاکستانی ہونے کے، نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضور پرنور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں کیا؟ کتنی باتیں یاد رہیں گی بھائی؟ نظروں سے بتلایا کر دو۔ فتنہ ہے قادیانیت، مرزائیت کی گمراہی کیا ہے، لوگوں میں غلط فہمیاں کیسے پھیلاتے ہیں، شکوک و شبہات کے ذریعے سادہ لوگوں کو شکار کیسے کرتے ہیں، اور میری اور آپ اور ہر مسلمان، ہر امتی کی بحیثیت مسلمان ہونے کے، امتی ہونے کے ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں، اس بات کو سمجھیے ذرا دھیان سے۔ جتنے منٹ ہیں، 1 گھنٹوں کی بات بھی ہے، منٹوں میں بتلانی۔ یاد رکھیے گا فتنے تو ہر دور میں ہوئے ہیں۔ فتنہ کہتے ہی ہر اس چیز کو ہے، ہر اس دعوے اور نعرے اور بات کو ہے جس کے ذریعے حق اور باطل میں خلط ملط ہو جائے۔ لیکن دنیا میں صدیق اور ملحد کو اور مرتد کو رہنے کا حق نہیں۔ جو اسلام سے پھر جائے اس کے لیے 3 دن مہلت ہے، بڑے علماء سے ملے، آپ نے شکوک و شبہات دور کرے، نہیں تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو اسلامی ملک کے رہنے کا حق نہیں ملے گا مرتد کو، ورنہ تو مرتدین کا دروازہ کھل جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور قادیانی عام کافر نہیں ہے، یہ زندیق اور ملحد اور مرتد ہیں۔ زندیق اور ملحد وہ خاص کافر ہوتا ہے جو اس کے عقیدے تو قرآن و سنت کے خلاف، شہر اسلام کے خلاف کفریہ ہوں، اور وہ نام اسلام کا لے، اپنے کو مسلمان کہہ کے لوگوں کو، سادہ لوگوں کو دھوکہ دے، سمجھ رہے ہو؟ وہ زندیق و ملحد۔ پوری اسلامی تاریخ میں جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے رسول نے مکہ فتح ہونے کے بعد، مدینہ میں حکومت بننے کے بعد، سیدنا عمر فاروق نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عثمان نے، علی نے، حضرت معاویہ، عمر بن عبدالعزیز نے اسلامی حکومتوں کو کافروں کو اقلیت کے طور پہ رہنے کے حق تھے۔ کیا تھے؟ آخر لیکن پوری اسلامی تاریخ میں جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، حضور خاتم النبی کے بعد اپنے آپ کو نبی کہنے کا دعویٰ کیا، اور جنہوں نے جھوٹے مدعی نبوت کو ماننے کا دعویٰ کیا، پوری اسلامی تاریخ میں اللہ کے رسول نے، خلفائے راشدین نے ان کے خلاف جنگ کی، قتال کیا، انہیں رہنے کا حق نہیں دیا۔ مثال مسیلمہ کذاب، اسود عنسی جیسوں کو قتل کیا گیا جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کو، اور ساری جنگوں میں جتنے صحابہ شہید ہوئے اس سے بڑھ کر سیدنا ابوبکر صدیق کی قیادت میں ان کے حکم ہے جو جنگ ہوئی، مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ شہید ہوئے 1200۔ اب یہ سادہ مسلمان سمجھ رہتا ہے کہ جب باقی کو رہنے کا ان کو کیوں نہیں؟ اب اصل تو اسلام کی تاریخ یہ ہے، لیکن پاکستان میں تو بہت نرمی برتی گئی، ملک بنا اور بڑی علماء کی مسلسل جدوجہد اور محنت سے تمام طبقات نے ساتھ دیا، تاجروں نے، سارے مسلمانوں نے ساتھ دیا، محنت علماء کی تھی، قیادت علماء کی تھی، امامت علماء کی تھی، تحریک کی قیادت علماء کے پاس تھی، بھٹو ذوالفقار علی بھٹو گنہگار تھی، لیکن اچھا کام ہو گیا جب دلائل کی اسمبلی میں بحث ہوئی اور انبار لگائے گئے تو ساری اسمبلی نے قادیانیوں کے نظریات کی بنیاد پر انہیں 1974 میں کافر، غیر مسلم، اقلیت قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ تو کافر ان کے ساتھ زندگی کو ملے تھے، اسلامی تاریخ تو یہ ہے کہ ان کو رہنے کا حق نہیں، قتل ان کے خلاف جنگ ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ان کو سہولت دی گئی
کہ جیسے باقی غیر مسلم اقلیت کے طور پر اسلامی ملک میں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان کر ان کو حقوق ملتے ہیں، یہ بھی غیر مسلم اپنے آپ کو مانے اور غیر مسلموں والے حقوق اور ان کی اسمبلی میں نشست اور سیٹ وہ بھی ان کو دینے کو علماء اور قانون جو بنا ہمارا اس میں اتنی لچک تھی، تیار تھی. حالانکہ اسلامی تاریخ تو اس کی اجازت کہ یہ الیکشن لڑ کے سیٹ لیں، کافروں کو اقلیت کے طور پر حق ہے. جو کافر اسلام کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہو، جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہو، حضور کی ختم نبوت کا انکاری ہو، پوری تاریخ مسلمہ قذاب اسودرسی کی اور ساری تاریخ ان کے خلاف جنگیں ہوئی، ان کو رہنے کا حق نہیں دیا گیا. اگر تمہیں اقلیت ہوتے ہوئے اقلیت تسلیم کرو اپنے آپ کو، اتنی بڑی گرمی ہے، اپنے حقوق لو، اپنا نام مسلمان مت رکھو، اپنے کو مسلمان شو نہ کراؤ، قرآن و سنت کی شعائر کو اپنے لیے استعمال نہ کرو، قربانی کرنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے. جیسے ہندو، جیسے مجوسی، سکھ اپنے کو ہندو اور سکھ کہہ کر رہ سکتے ہیں، مسلمان کہہ کر نہیں. تم اپنے آپ کو کافر کوئی اور نام رکھو، مسلمان کہہ کر مسلمانوں کی بچیوں سے رشتے، مسلمانوں کے بچوں کو بچیاں دے کر جو خلط وقت کر کے تمہیں دھوکہ دہی کے ساتھ رہنے کا اختیار نہیں. یہ قانون بن گیا تھا اور اس قانون پر بھی بڑی پوری دنیا میں چیخے. ہر وقت قادیانی اور ان کے سپورٹر بیرونی قوتیں اور ان کے جرسومے ہمارے ملکوں میں اس ٹو میں رہتے ہیں کہ وہ قانون 1974 میں کیوں بنا، اب کسی طریقے سے تبدیل ہو جائے. ابھی بھی وہ ہمارے عدلیہ نے، یہ سپریم کورٹ نے جہالت کی وجہ سے یا اس غلط فہمی کی وجہ سے یا بیرونی اور کسی دباؤ کی وجہ سے فیصلہ تو دے دیا کہ انہیں اپنی چار دیواری میں تبلیغ کا دیگر کافروں کی طرح حق ہے، لیکن اس بات کا انہیں پتہ نہیں تھا، یا جہالت تھی یا دباؤ تھا. جب علماء نے، دینی قوتوں نے، تمام طبقات نے کہ اگر یہ بھی علماء کے پاس ہے، آپ کو کیا پتا مسجد مدرسے کا یہ کیا کردار ہے. مسجد مدرسہ ہی تبلیغ کے میدان کو سجاتا ہے، یہی ختم نبوت کے میدان کو سجاتا ہے، یہی جہاد کے میدان کو سجاتا ہے، یہی حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. تو وہاں امامت بھی انہی لوگوں کے پاس ہے، یہی آپ کو ٹوپی داری والے. اس لیے دنیا کفر بے دین قوتیں ان سے پریشان ہیں. یہ کوئی زنا شراب جوا نہیں کھیل رہے، آپ کے آنے سے پہلے بیٹھے بڑی صفوں میں، چونکہ ان کو پتا کہ یہ چوکیدار پہرے دار جانتے ہیں اور یہ ہماری چالیں کامیاب ہونے نہیں دی. تو اور شیخ الاسلام تقی عثمانی اور فضل الرحمان صاحب بریلوی دیوبندی سب ایک ہو کر انہوں نے پہلے یہ قانون بنوایا تھا، آج اس قانون پہ ڈاکہ ڈلا ہے تو اس قانون کو درست کروایا. اور اب یہ بیرونی قوتیں ہر وقت اس آڑ میں رہتی ہیں. مسلمان اگر جاگے رہیں، تاجر، حکمران، سیاستدان، عوام، خلاص، چونکہ انہیں دین کا پورا علم نہیں، علماء کے پیچھے رہیں اور ان کا ساتھ دیتے رہیں تو ہماری حکومتوں پر بھی بیرونی قوتوں پہ دباؤ رہتا ہے. پھر وہ حضور پاک کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوتے. ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں چیف جسٹس کو بھی کہ انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا، علماء کے سمجھانے پہ سمجھے. کوئی غلطی مان لے تو کھا لیا. مزید تفصیلی فیصلہ وہ دیں. 7 ستمبر سے پہلے 1974 میں جو قانون بنا تھا، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. آج 7 ستمبر 2024 کو 50 سال پورے ہو گئے اور اس 50 سال پورے ہونے پہ یہ گولڈن جوبلی کے نام سے اب یوم فتح کہ پھر اس قانون کو جو چھیڑنے کی اور نقاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمارے اور آپ کے جاگنے علماء اللہ والوں کے بیدار ہونے پر اللہ نے پھر فتح نصیب فرمائی اور قانون درست ہوا. تو یوم فتح کے طور پر، یوم تشکر کے طور پر 7 ستمبر 1974 والا قانون جو پاس ہوا تھا آج وہ پھر محفوظ ہوا اور 50 سال پورے ہونے پر ایک اس خوشی نے اور اس اجتماعیت کے ساتھ، تاکہ دنیا کفر کو، حضور پاک کے گستاخوں کو، جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کو پیغام کیا لگے کہ امت مسلمہ حضور کے نام لے رہا، وہ سوئے ہوئے نہیں ہے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اس بات کی الغار بھی ہے، للکار بھی ہے، ان قوتوں پہ دباؤ بھی ہے، حضور کے ہاں نام لکھوانا بھی ہے اور حضور پاک کی شفاعت لینے کا ذریعہ بھی ہے. میرے اور آپ کے ماں باپ پر حملہ ہو، گھر پر حملہ ہو، گاڑی پر حملہ ہو، ہم سوئیں گے جاگیں گے سب کو. تو جو گاڑیاں اور گھر اور ماں باپ سب جس پر قربان، اللہ جس کے جوتے کی کھاد کے طاقت شفاعت ملے گی اور ان کی سوارے سب جنت میں جائیں گے. کیا ان کا پہرا دینا، ان کی عزت اور ناموس کا پہرا دینا اور آپ کی دین اور جو دین حضور لائے تھے، حضور کے ختم نبوت کے عقیدے کے تحت یہ قرآن محفوظ ہے، یہ
حدیثیں محفوظ ہیں، میرا اور آپ کا ایمان محفوظ ہے، نماز روزہ محفوظ ہے، نکاح جنازہ محفوظ ہے۔ اگر اس پہ دھکا ڈل گیا اور جھوٹی نبوت پہ جھوٹے دعوے دار دھوکہ دار اگر پھیل گئے اور ان کے جال میں سادہ مسلمان پھنس کے ہمیں ڈالے تو ہمارے آنے والی نسلوں کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ ہمیں جاگنا ہے اور اپنی جان اور اپنے ذاتی کاموں سے بڑھ کر دین کے کاموں کا چوکیدار بننا۔ میں اس پر ایک بات بتلا رہا ہوں، اللہ کے رسول احد کے میدان میں دشمن تیر مار رہے تو حضرت ابو دجانہ دشمن کی طرف پیٹ کرتے حضور کی طرف چہرہ، پھر تیر آتا ہے، پھر تیر آتا ہے، پھر پیٹ۔ ادب کر رہے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی اللہ کے رسول کو پیٹ نہیں کر رہے اور دفاع کر رہے ہیں کہ اپنی پیٹ پر 85 تیر کھا لیے، اللہ کے رسول پر ایک تیر نہیں ڈالے۔ حضرت ابو طلحہ حضور کھائی میں گرے سکتی ہو کر نکلا نہیں ڈالا، ابو طلحہ کی قبر پر سہارا لے کر حضور نکلے، دشمن ٹھاٹھا تیر برسائے، حضرت ابو طلحہ سے ہاتھ کر دیتے، پھر تیر آتا ہے، پھر تیر کر دیتے، پھر ہاتھ 80 سے زیادہ تیر کھائے، اپنے دونوں کو لوگ ہم کرایا، اللہ کے نبی پر تیر آنے۔ اللہ کے رسول نے ابو طلحہ کی اس جذبے کو دیکھ کر کہا، اوجب طلحہ، اے طلحہ تجھ پر میں محمد کی ماں بھی قربان، باقی تیرے لیے جنت کی شفاعت واجب۔ حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں آگے کھڑے، حضور پیچھے کھڑے، پیچھے اس کے اگر دشمن پہ ٹھاٹھا تیر چلا رہے، حضور فرماتے ہیں فدا کا بھی وہ پیچھے ساتھ تجھ پر میری ماں اور باپ قربان، ساتھ کہا کرتے تھے یہ مجھے احساس ملا۔ یہ ختم نبوت اور حضور کی سنت اور حدیث اور اس دین کی حفاظت، یہ نبی پاک کی حفاظت ہے، آپ کی ناموس کی حفاظت ہے، آپ کے لائے دین کی حفاظت ہے، آپ کی ذات کی خدمت ہے۔ اس کے لیے جان لگ جائے، مال لگ جائے، وقت لگ جائے، جوانیاں لگ جائیں، حکومتیں لگ جائیں، آنکھیں تو بند ہونی ہیں، دوبارہ ہاتھی بن جائیں گے، یہ قیامت اور قبر آخر میں سرخروئی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، اپنے علم کو بھی مضبوط کریں۔ قادیانی دھوکہ دے کر شکوک و شبہات ڈالتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ، چلو میں یہ نہیں خبر قادیانیوں کا یہ دھوکہ نہیں بتا رہا ہوں، قرآن قادیانی کن ایتوں اور حدیثوں سے لوگوں کو دھوکہ دے، یہ اگلی دفعہ بات رکھی ہو جاتی۔ بس سٹاپ کر رہا ہوں، ایک تو 7 ستمبر کی کانفرنس یہاں علماء کا دور بھی کر چکے ہیں، پورے پاکستان میں حج چل ہے اور ہم نے فرض سمجھ کر حضور پاک کی شفاعت لینے کے لیے یہ اپنا فرض سمجھ کر صحابہ کی سنت سے ادا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے تیروں کو لہو دے کر حفاظت کی آپ کی، ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اور 7 ستمبر کو روز ہفتہ عصر کے بعد مینار پاکستان میں بہت بڑی کانفرنس، یہ بیرونی قوتوں پہ دباؤ، ان کے قریبوں پر دباؤ اور اس قانون کی حفاظت جو ہوئی ہے دوبارہ، اس کے لیے یوم فتح اور تشکر کے طور پر ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اس میں شریک ہونا ہے۔ یہاں عصر کے بعد سے یہاں سے بھی قافلے نکلیں گے، ہر طرف سے آئیں گے، آپ جوان بوڑھے جو بھی اس میں، بچے چھوٹے ہوں تو اپنے والد بھائی کے ساتھ جائیں، میری اکیلے نہ جائیں، بڑے ہو کر جائیں۔ یہاں ہمارے مولانا ابو بکر ہیں، بڑے لوگ یہ ابو بکر ہیں، ان کو نام لکھواتے رہے، نام خان بھی ہمارا، ان کو مولانا شہزاد کو نام لکھواتے رہے، جانے کی جو بھی ترتیب، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، اپنا پاکستان کا جھنڈا، ادارے کا بینر بھی ہوگا، آپ یہاں اکٹھے ہو کر جائیں، اساتذہ بھی ہوں گے، میں نے بھی شریک ہونا ہے، شروع میں آخر میں کسی طرح بیچ میں ہم سب جائیں گے۔ تو آپ نے کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے، کون کون اللہ کے رسول کے اتنی بڑی قربانی کے لیے جو اقارب کا تسلسل ہے اور اللہ کے ہاں شفاعت چاہتا ہے، کون اس دن کی مصروفیات کی ادھر کر کے اپنے آپ کو جگائے اور حصہ ڈالے گا اور گواہی فرشتوں کی اپنے ہاتھ میں لے گا، سب تیار ہوگا انشاءاللہ۔ تو ان کو اپنے نام لکھواتے رہیں۔ اور آپ آج بھی دیکھیں شیخ الاسلام تقی عثمانی چیف جسٹس کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور علماء اللہ والے، یہی مفتیان، یہ داڑھی پگڑی والے، آپ کو تبلیغ کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، رمضان میں حافظ قرآن تراویح پڑھانے والے ہوں، نکاح اسلام پاکیزگی حداد سکھانے والے ہوں، ان سب کی کے مرکز یہی مدارس ہیں جو دشمن کو چبھتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بات ہو جائے، سارے طبقے تو ہمارے ہاتھ پہ لگ جاتے ہیں اور یہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تا قیامت دین کی حفاظت کا ذریعہ یہی ہے۔ یاد رکھ لو، جہاد ہو، حج ہو، دین کا کوئی کام ہو، وہ جانی جذبے بھی مانگتا ہے، وہ وقت بھی مانگتا ہے اور وہ مال بھی مانگتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتے۔ ایک آپ ماشاءاللہ پہلے بھی ہمت کرتے ہیں، میرے 30 سال اس ادارے کو چھوٹی مسجد سے لے کر دائیں مسجدیں کتنی بن گئی، یہ بچیوں کا، بچوں کا، کبھی صرف 5 وقت مسجد کھلا کرتی تھی، اب دن رات عام مسجدوں میں 5 وقت 4 پنکھے 10 پنکھے چلتے ہوں گے، جہاں دیکھتے ہیں باہر اندر تک کتنی موٹریں، کتنے پنکھے، کتنے یہ گرمی میں اے سی، اوپر نیچے طلبہ، رات کو آؤ دن کو آؤ، حافظ عالم مجاہد مبلغ، آپ خوش نصیب ہے، پوری دنیا میں
یہ فیض جو پھیل رہا ہے اور اس میں آپ کا حصہ بڑھ رہا ہے، تو تعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے دوسرے کے بازو بنو۔ مہاجرین نے زکات چھوڑا، مدینے والوں نے زیادہ زمینیں دی، تاریخ میں اپنا حصہ لکھوایا۔ رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے جذبات ابھارے، پورے قرآن میں ترغیبیں خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ حضور نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق سارا نام لے کر آگے، حضرت عمر آدھا لے کر آگے، حضرت عبدالرحمن بن عوف باغ حضور کے حوالے کر دیا، دوسرے نے کنواں دے دیا، کوئی گھوڑا لا رہا ہے، کوئی غلام لا رہا ہے۔ یہ اسلام ہے، اس سے اسلام چمکا، ریاست مدینہ بنی اور اسلام مضبوط ہوا، مسلمان مضبوط ہوئے۔ تا قیامت یہ سلسلے چلتے رہے، یہ مرکز آباد رہے۔ یہ کسی فرد یا گھر کا کام نہیں، یہ پوری امت کا کام ہے۔ لیکن یہ ملکی حالات، اس مہنگائی نے کمر توڑی۔ میرا شروع سے معمول ہے کسی کے دروازے پہ جانے کا نہیں۔ آپ چھوٹی بڑی مسجد میں جائیں گے، جو نبی بریلوی اہل حدیث جمعہ اور عید سے پہلے کپڑا آگے پھیلایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگ ڈالتے ہیں، جی بکسے پھیلائے جاتے ہیں، دروازے آ کر محلوں کو کھٹکاتے ہیں۔ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، نہ دروازوں پہ آنے کا، نہ کپڑے آنے بچھانے، لیکن دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا بازو، انصار مدینہ مہاجرین کی طرح خدا کا، یہ سب کا فرض ہے۔ کبھی کبھی اس کا احساس دلایا جاتا ہے، کیونکہ موجودہ اس مہنگائی میں، ملکی حالات میں جو تنگی ہر ایک کو ہے، یقیناً ہے، اس سے یہ ادارے بڑے متاثر ہیں۔ 2,26,000 ابھی ہفتہ 10 دن پہلے گیس کا بل، جبکہ 50,000 سلنڈر میں روٹیاں پکتی ہیں، سالہ تھوڑی سی گیس آتی ہے، وہ علیحدہ ہر مہینے میٹر کٹنے آ گیا اس کو بڑی مشکل سے۔ ابھی 4 دن پہلے ایک بل جو آیا ہے، جو اسی سے چلتے تھے، اس کا 3.5 لاکھ روپے، 3,33,000 ابھی ریکارڈ میں موجود ہے، ابھی ادا کر رہے ہیں۔ تو 12-14 میٹر جو دادا ہے، جو دوسرے ہیں، وہ بل ابھی 1-2 دن تک آنے، 2-2.5 لاکھ وہ چلے جائیں گے۔ 4-6 بسنس کے زیر انتظام ہیں، وہ بہرحال بریرہ ہے، بڑی مسجد، ان کے خرچے۔ تو طلبہ کا راشن جو ہے لاکھوں روپے میں 5 دینے، آپ خود سوچے اس مہنگائی میں، ٹماٹر پیاز کے ساتھ تک ہے۔ خدا اپنی ذات کے لیے آج تک آپ سے روپیہ 30 سال گزر کے نہ مانگا ہے نہ مانگے ہماری گھر۔ ہم دین کے لیے بھی دعوت کے جذبے میں جو بالکل سوئے ہیں، وہ تھوڑا سا اپنا فرض سمجھ کر جانا کریں، تھوڑا سا حصہ، تاکہ ان سلسلوں میں قیامت کے دن فرشتے لکھے ہمارا بھی حصہ ہو، ہم معلوم نہ ہو۔ یہ چلتے تو رہیں گے، چل دیں، ہم اپنے خوش نصیبوں میں نام ہو جو بالکل غافل ہے، ان کا بھی کو 500,000 2,000 5,000 10,000 حصہ ہے، تاکہ یہ بل ادا ہوتے رہے، میٹر نہ کٹے، طلبہ کے راشن میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈلتا رہے۔ جی ایک میں صرف کہہ دوں گا، کھڑے ہو کر شیطان کی کمر توڑ نہیں، اپنا نام لکھوا دینا، چند نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائی، ہر دفعہ یہ نہیں ہوگا۔ جو اس نے حصہ 5,000 10,000 1,500 اپنی ہمت کے مطابق کہ یہ سلسلے تا قیامت چلتے رہے، بار بار ہمیں کہنا نہ پڑے، مولانا عبدالرحمان یا مولانا شرائع یا میرے سے آپ خود رابطہ کر کے یا جہانگیر سے آپ جمع کرائیں گے، صرف نام لکھوا دیں، شیطان کی کمر توڑ دیں۔ اور یہ ختم نبوت کا بھی مرکز، تبلیغ کا بھی مرکز، حافظوں عالموں کا بھی مرکز، اور ان سارے فکروں کے خلاف مرکز، بوڑھے جوان آپ کا ان میں نام آنا چاہیے۔ وہ نوجوان اپنے جگہ کھڑے ہو جائے، 1 منٹ ہے بس، 1 منٹ، ان کو ہم اپنا نام صرف دے دیں، بس جس کا ارادہ ہے سر نام ان کو دے دینا، آپ نے جلدی جلدی 1 منٹ ٹائم، اوپر والے بھی، اوپر والے اوپر کھڑے، آپ نے سر نام اپنا بتلانا ہے کہ میرا ہر مہینے اس میں اتنا حصہ آیا کرے، 5,000 10,000 1,000 2,000 500 جتنی قیمت، 1 منٹ ٹائم ہے صرف۔ طلبہ جو غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ان پہ کوئی بول نہیں، جو خوشحال گھرانوں کے ہیں وہ بھی دکھا سکتے ہیں، جلدی یہ فرشتے آپ کے بعد ہیں، بار بار ہر دفعہ کہنا نہ پڑے، ہر دفعہ کہنا نہ پڑے، ہر بل پر پریشانی نہ ہو، آپ اتنا جاگے کہ کم سے کم اور کوئی تاون نہیں، تو ہر بجلی کا بل ایک اور آپشن بھی ہے کہ میرے تک آئیں نہ، آپ جہانگیر مولوی شراز سے مل لیا کریں، بجلی کے ہر مہینے بل آپ لوگ ادا کر دیا کریں، بجلی کے بل آپ ادا کیا کریں۔ طلبہ کا راشن اساتذہ کی تنخواہیں وہ میرے ذمہ ہیں، طلبہ کا راشن اساتذہ کی تنخواہیں تعمیر میرے ذمہ ہے، بجلی کے بل آپ لوگ ذمہ لے لیں، اہل علاقہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کم سے نہیں ادھر نام لکھواتے ہیں، پیچھے بھی کھڑے آگے نام لکھوا دیں، اوپر پیچھے اندر کا نام لکھوا دیں، کوئی بندہ رہے گا، اوپر والے سب نام لکھوا دیں، ان کے پاس ریکارڈ رہے گا اور آپ اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ جلدی 1 منٹ، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، صحابہ اہل بیت کی رشتوں کا تحفظ، قرآن و سنت کا تحفظ، مساجد مدارس کا تحفظ اور ختم نبوت کا تحفظ، ان دینی کاموں میں آپ سپاہی بنے، صحابہ کی یادیں تازہ، وقت تو گزر ہی جائے گا، کہیں نہ کہیں آپ کا حصہ پڑتا ہے۔ کوئی رہ گیا ہو تو بعد میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کسی دوست اب آپ کو بھی ترغیب دے سکتے ہیں۔ چلیے